بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا۔ وہ اپنی مردہ ماں کے بال بنا رہی تھی، اس کا منہ چوم کر بار بار کہہ رہی تھی کہ ماں پریشان نہ ہو، تم جلدی ہوش میں آ جاؤ گی۔ یہ 4 سال کی بچی تھی، اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیکٹ تھا۔ شاید وہ ماں کی طبیعت خراب دیکھ کر کھانا بھول گئی تھی۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ ماں ہوش میں آ ہی جائے گی، لیکن اس کی ماں تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس نے ایک آخری ہچکی لی اور منہ ایک طرف موڑ لیا تھا۔ میں 24 گھنٹے سے آن کال تھا۔ میں نے اسے مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی اور ڈی فیب سے 2-3 بجلی کے شاک بھی لگائے، لیکن اس کے دل کی دھڑکن واپس نہ آ سکی۔ اس کا سی پی آر آدھا گھنٹے سے جاری رکھا گیا، اس کے گلے میں مصنوعی سانس والی ٹیوب بھی ڈال دی، لیکن وہ ہارٹ اٹیک سے بحال نہ ہو سکی۔ وہ 3 بچیوں کی بیوہ ماں تھی۔ وہ محلے میں سبزی کی دکان لگاتی تھی۔ ان کے دل کی تینوں خون کی نالیاں تنگ ہو چکی تھیں۔ وہ 2 سال سے دل کے بائی پاس کی امیدوار تھی، لیکن نادرا میں بیوہ اسٹیٹس اپ ڈیٹ نہ ہونے سے وہ صحت سہولت پروگرام پر دل کا بائی پاس نہ کروا سکی تھی۔ میری فروری کے آخر میں 2 ایمرجنسی کالز اکٹھی آ گئی تھیں۔ ہفتے والے دن 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اتوار سارا دن سو کر گزرا۔ سوموار کو پھر 24 گھنٹے کی کال کی ڈیوٹی تھی۔ ایمرجنسی میں سارا دن بہت رش رہا۔ صبح سے شام تک 4 سے 5 مریض ایمرجنسی پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ وہ میرے پاس سوموار کی شام 4 بجے کارڈک ایمرجنسی میں تشریف لائی۔ اس وقت ان کو سینے میں درد اور سانس میں تنگی تھی۔ ایمرجنسی میں بیڈ خالی نہیں تھا۔ میں نے 2 مریض سی سی یو میں شفٹ کروائے اور ان کو ایمرجنسی میں بیڈ پر شفٹ کروا کر علاج شروع کیا۔ اس کی تینوں بیٹیاں ساتھ تھیں۔ وہ ماں کا سٹریچر گھسیٹ کر ایمرجنسی میں لائی۔ ان کے ساتھ کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بچیاں فوراً میری لکھی ہوئی میڈیسن لے کر آتی اور ماں کا علاج کروا رہی تھی۔ میرے اسسٹنٹ جو ہر وقت میری مدد کو تیار ہوتے تھے، میں نے ان میں سے ایک کی ڈیوٹی صرف اسی مریضہ پر لگا دی تھی۔ اسے ہارٹ اٹیک سے واپس لانے کی کوشش کامیاب رہی۔ اس کو اسٹریپٹوکائنیز کا انجیکشن لگایا گیا جو کامیابی سے لگا، اور مریضہ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی اور وہ اسٹیبل اور مطمئن تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں ساتھ تھیں۔ چھوٹی بیٹی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ رات 12 کے بعد جب کارڈک ایمرجنسی میں رش کم ہوا تو دوسری 2 بچیاں بھی ساتھ والے بیڈ پر لیٹ کر وہیں سو گئی۔ میں نے ان کو باہر بھیجنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ یقیناً بھاگ دوڑ کر کے بہت تھک چکی تھی۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم تھے۔ ان میں دوبارہ اٹیک آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ صبح کے 6 بج چکے تھے۔ اب کوئی نیا مریض ایمرجنسی میں نہیں آیا تھا۔ میں بھی اپنے آفس میں آرام سے بیٹھا تھا کہ اچانک دھڑام سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ اس کی بچی جو اس کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی، وہ اچانک بیڈ سے نیچے گر کر رونے لگی۔ روتی بچی کو دیکھ کر ماں کی آنکھ کھل گئی اور اس کے دل کی دھڑکن خراب ہو گئی۔ بچی کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ماں کو شاید دوبارہ ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ اس کو بجلی کا شاک دیا گیا۔ اس کا سانس اور دل کی دھڑکن دونوں بند ہو چکے تھے۔ اس کی دوسری دونوں بیٹیاں بھی چیخنے چلانے لگ گئی تھیں۔ ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اس کے دل کی دھڑکن واپس نہ آئی۔ اس کے لیے وینٹیلیٹر بھی تیار کروا لیا گیا تھا، لیکن وہ واپس نہ آ سکی۔ شاک بھی دیے، سی پی آر بھی دیا، لیکن اس کا وعدہ آ چکا تھا۔ چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی۔ اس کی بچیاں بہت روئی۔ ماں کو جاتے دیکھ کر وہ بہت تڑپی۔ یہ منظر دیکھ کر کارڈک ایمرجنسی میں موجود ہر مریض رویا۔ آج میں نے بڑوں کو پگھلتے دیکھا۔ مریضوں کے ساتھ موجود رشتہ دار بھی روئے۔ بچیاں کبھی باہر جا کر چیختی، کبھی اندر آ کر شور مچاتی اور کبھی میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑتی، کبھی اپنے بال اور چہرہ نوچتی۔ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈیوٹی پر موجود اسٹاف نرسوں کے گلے رگ کر خوب روئی۔ آج اسٹاف نرسوں کو بھی میں نے چیختے دیکھا۔ ابھی یہ سارا تماشا زور و شور سے جاری تھا کہ چھوٹی بچی اپنی چاکلیٹ اٹھائے میری طرف آئی اور بولی، مولوی صاحب میری ماں ہوش میں آ جائیں گی نا؟ میں نے ہاں میں مجبوراً سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے اپنی چاکلیٹ دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کھا لو، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی، لیکن میری ماں کا خیال رکھنا۔ اس کی باتیں سن کر آخر میں بھی رو پڑا۔ بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا، آخر رونا پڑ ہی گیا۔ پھر ایک میل نرس اور ایک اسسٹنٹ نے مجھے آ کر ایمرجنسی سے اٹھایا اور آفس میں لا کر بٹھایا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ آج منگل تھا۔ اگلی شفٹ والی ڈاکٹر صاحبہ آ چکی تھی۔ میں نے ان کو اوور دیا اور گھر کی طرف نکل گیا۔ گھر پہنچ کر سارا دن سویا رہا اور بھی اٹھ کر یہ واقعہ لکھے بغیر نہیں رہ سکا۔ امید ہے آج کی ویڈیو تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔